السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ ذی الحجہ میں قربانی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی دی اور اپنی امت کو بھی تلقین فرمائی کہ تم بھی صاحب حیثیت لوگ قربانی کریں۔ قربانی کے بارے میں مختصر وقت میں چند مسائل میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قربانی کے کون کون سے جانور جائز ہے، اور کون کون سے جانور میں عیب پایا جائے تو قربانی درست نہیں ہے۔ اس کے متعلق آج میں مسائل بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے سن لیجئے کہ کون کون سے جانور کا قربانی کرنا درست ہے، صحیح ہے۔ نمبر 1، اونٹ۔ اونٹ کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، حلال ہے، کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، گائے، بیل، بھینس۔ یہ تین ہے، تینوں ایک ہی قسم کے ہیں، گائے، بیل، بھینس۔ یہ تینوں کی بھی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طریقے سے تیسری قسم میں بکری، کھسی، دمبا، یہ بھی جائز ہے قربانی کرنا۔ اب آئیے ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس پر میں مسائل بتانے والا ہوں۔ اونٹ کی جو عمر ہے وہ کم سے کم 5 سال مکمل ہونا چاہیے۔ اگر 5 سال سے ایک دن بھی کم ہے تو پھر اونٹ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس کو یاد رکھیے گا، دم ذہن میں بیٹھا لیجئے گا کہ اونٹ کی قربانی اسی وقت درست ہے جب ان کی عمر 5 سال مکمل ہو۔ اسی طریقے سے گائے، بیل، بھینس وغیرہ کی عمر مکمل 2 سال ہونا چاہیے۔ اگر 2 سال سے کم ہے تو قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھسی، بکری وغیرہ کی عمر مکمل 1 سال ہونا چاہیے۔ اور اس میں یاد رکھیے گا کہ دانت نکلنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دانت تو نکلنا ایک علامت ہے، اور عمر اصل ہے، اعتبار کیا جائے گا عمر کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دمبا کی قربانی دینا چاہتا ہے تو وہ بھی درست ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، کھسی میں تو عیب پایا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کھسی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، اور کھسی کا گوشت کھانے میں بہت لذیذ ہے۔ اب یاد رکھیے کہ کون کون سے جانور میں عیب پایا جائے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر قربانی کر رہے ہیں تو جانور اتنا بھی پتلا دبلا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہڈی نظر آئے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ لنگڑا ہو، یعنی بالکل نہیں چل سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر وہ جانور ہلکا سا لنگڑا ہے کہ 1-2 کلومیٹر وہ پیدل جا سکتا ہے، گھاس چل سکتا ہے، کھا سکتا ہے، تو قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر پونچھ آدھا کٹا ہوا ہو یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے تو قربانی بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور نابینا ہو لیکن وہ آرام سے گھاس کھا سکتی ہے، آرام سے چر سکتی ہے، تو پھر قربانی درست ہے۔ لیکن اگر وہ اتنی نابینا ہے کہ بالکل ایک آنکھ سے نابینا ہو یا 2 آنکھ سے نابینا ہو تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور کو گھاس کھلانا، ان کا دیکھ بھال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جانور کو کھلایا پلایا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، تو یہ سنت ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جو میں نے مختصر وقت میں قیمتی بات جانور کے متعلق مسائل بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔